بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 968 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ باہر سے مقفل تھا۔ میں نے سارجنٹ کی آواز سنی، وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کون سر؟ نہیں سر، کوئی نہیں۔ ایک پادری اور ایک بدھ مذہب کا راہب اندر آ گئے ہیں۔ نو سر، وہ ہر کمرے میں جا کے دعا کرتے ہیں۔ یس سر۔ میں نے دروازہ تو بند کر دیا لیکن یس سر، وہ عالمی مذاہب کے روحانی اجتماع میں شامل ہیں۔ کیا سر؟ میں نے محسن کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور ہم باتھ روم میں گھس گئے۔ یہ 5 فٹ 6 فٹ کا باتھ روم تھا اور درمیانی دیوار اسے دوسرے باتھ روم سے جدا کرتی تھی جو ساتھ والے کمرے سے ملحق تھا۔ اوپر چھت کے ساتھ ان دونوں کے درمیان روشن دان سا تھا جو تقریباً 1 فٹ چوڑا اور 2 فٹ لمبا تھا۔ ان کے مقابلی والا روشن دان اس باتھ روم میں تھا جس میں خم موجود تھے اور ان میں ہوا باہر پھینکنے والا پنکھا لگا ہوا تھا۔ اس طرح باتھ رومز کی ہوا باہر نکلتی رہتی تھی۔ میں نے محسن سے کہا، مہاتما بدھ کے چیلے، یہ روشن دان ہماری امید کا واحد سہارا ہے۔ اگر ہم اس میں سے گزر گئے تو شاید۔ محسن نے کہا، باتیں کم کام زیادہ، چل پہلے تو۔ وہ دیوار سے لگ کے کھڑا ہو گیا اور پھر رکوع کی حالت میں چلا گیا۔ میں اس کی کمر پر پاؤں رکھ کے روشن دان تک پہنچا اور اپنا سر اس میں سے گزار کے دوسری طرف لٹک گیا۔ میرے پنجوں کے اوپر پنڈلی کے سب سے نچلے حصے کو محسن کے ہاتھوں نے پکڑ لیا تھا۔ میں نے اپنا در روشن دان میں سے گزارا تو اپنے ہاتھ نیچے کی طرف پھیلا دیے۔ میرے جسم کا سارا بوجھ آگے چلا گیا اور میں دوسرے باتھ روم میں لٹک گیا۔ محسن کسی زنجیر کی دوسری کڑی کی طرح مجھ سے منسلک تھا۔ میں نے اچانک ایک جھٹکا محسوس کیا۔ دوسری طرف کے باتھ روم میں محسن اچھلا تھا۔ میں ایک دم نیچے گیا اور میرے ہاتھ فرش سے جا لگے۔ میں نے سر گھما کے دیکھا، اوپر روشن دان سے میرے پاؤں باہر آ گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی محسن کے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ فرش پر ہاتھ جما کے میں نے ٹانگوں کا زور لگایا تو محسن اوپر اٹھا اور میں نے اس کے سر کو روشن دان میں سے باہر آتے دیکھا۔ میں اور آگے بڑھا، وہ میرے پاؤں چھوڑتا ہوا واپس نیچے جا گرتا۔ میں جسم کی پوری طاقت سے اس کو کھینچتا رہا یہاں تک کہ اس کا اوپری دھڑ روشن دان میں سے نکل آیا۔ اب محسن نے میرے پاؤں چھوڑ دیے، وہ آدھا ایک طرف تھا آدھا دوسری طرف۔ میں نے پیروں پر کھڑے ہوتے ہی اپنے ہاتھ اوپر بڑھا لیے اور اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اب اسے کھینچنا آسان تھا۔ میرے لیے اپنے لمبے ہیٹ کو اور کوٹ کو سنبھالنا زیادہ مشکل کام تھا۔ ہیٹ تو پہلی فرش پر گر گیا تھا، کوٹ میں نے بعد میں اتار پھینکا۔ میرے مقابلے میں محسن کا لباس سادہ تھا، تاہم اس روشن دان میں سے گزرتے ہوئے محسن کی لنگی پھٹ گئی، اس کے جسم پر بھی معمولی خراشیاں آئیں۔ باتھ روم میں قدم رکھتے ہی محسن نے دروازے سے کان لگا کے سنا۔ اندر وہی مریض ہوتا جس نے گزشتہ رات ہاسپٹل کو استبل قرار دیا تھا اور سوال کیا تھا کہ کیا میں گدھا ہوں، تو باتھ روم میں ہمارے لینڈ کرنے کی آوازوں پر متوجہ ہو کے فوراً اندر آ جاتا، مگر کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ کھول کے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اس کمرے میں بیڈ پر کوئی لاش لیٹی ہوئی تھی۔ یہ فرض کرنا مشکل تھا کہ کوئی سر سے پیر تک چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ سونے والا اتنا سیدھا تھا، ساکت اور منجمد نظر نہیں آتا۔ وہ جو بھی تھا مر چکا تھا اور بیڈ پر اس کی لاش غالباً لوائقین کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں اور اسے سپرد خاک کرنے کے لیے لے جائیں۔ میں نے محسن سے کہا، یار یہ زندہ تو نہیں ہو سکتا؟ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید اسے مرے زیادہ دیر نہیں ہوئی ورنہ اس کو مردہ خانے میں شفٹ کر دیا جاتا۔ اس وقت ہم دونوں کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، ہم اس مولے سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ محسن نے پہلے اپنے پیچھے باتھ روم کا دروازہ لاک کیا، پھر باہر والے دروازے کو۔ چند منٹ میں ہم نے لاش کے کپڑے اتارے۔ محسن نے اسے میرے کپڑے پہنائے اور میں نے مرنے والے کے کپڑے پہن لیے۔ پھر میں اس کی جگہ بیڈ پر لیٹ گیا اور محسن نے لاش کو باتھ روم میں پہنچا دیا۔ یہ سب انتہائی ناپسندیدہ اور غیر انسانی تھا، مگر اس کے لیے ایک لاش سے معذرت کرنا بھی بے سود تھا۔ معافی ایک انسان سے مانگی جا سکتی تھی۔ اس لاش کو یہ دنیا چھوڑ دینے کے بعد کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے کیسے اٹھایا جاتا ہے، کیسے جلایا جاتا ہے یا دفن کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے لیے یہ جد و جہد ہر صورت جاری رکھنی تھی۔ وقت کا ہر لمحہ ہمارے اعصاب پر سوار ہو کے گزر رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں کسی بھی وقت ہنگامہ برپا ہو سکتا تھا۔ سارجنٹ یہ فرض نہیں کر سکتا تھا کہ پادری اور بخشو بھوت یا چھلاوا تھے جو دیوار میں سے گزر گئے یا غائب ہو گئے۔ اس کا دھیان باتھ روم کی طرف جانا لازمی تھا اور درمیانی خلا کو دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتا کہ ہم دوسرے کمرے میں پہنچ چکے ہیں۔ محسن پر سخت بدحواسی طاری تھی۔ یار اب کیا ہوگا؟ کیا کوئی لاش لینے نہیں آیا؟ میں نے کہا، لاوارث لوگ بھی تو ہاسپٹل میں مر جاتے ہیں، اور کیا پتا ابھی تک وارثوں کو اطلاع نہ ملی ہو، یا اطلاع ملی ہو تو لوائقین کو فرصت نہ ملی ہو۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہے، محسن بولا۔ لوائقین نہ ہوئے تو تجھے سیدھا مردہ خانے لے جائیں گے، اور یہاں کے مردہ خانے بھی کولڈ سٹوریج ہیں۔ میں نے فلموں میں دیکھا ہے، دیوار میں خانے سے بنے ہوتے ہیں
اور ہر خانے میں ایک لاش ڈال دیتے ہیں۔ وہ خانہ نہیں، برف خانہ ہوتا ہے۔ او ہو، بڑی سردی ہوگی اندر، تو جم جائے گا۔ میں نے کہا، پاگل ہوا، مجھے فریزر کرنے سے پہلے شناخت کی کارروائی ہوگی، ایسے ہی ٹیگ نہیں لگایا جائے گا۔ مردہ خانے پہنچنے سے پہلے ہی مردہ بھاگ جائے گا، تو فکر مت کر۔ کیا مردے کو ہاسپٹل کے اندر کے راستے معلوم ہیں؟ فرار ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا میرے پاکستانی بھائی۔ قدم قدم پر سادے کپڑوں والے پولیس مین موجود ہیں، جارج نے بتایا تھا۔ مجھے تو نظر نہیں آتے۔ یہ جارج کا وہم یا خوف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ میرے لیے نہیں، اپنے لیے پریشان ہوں۔ آپ یہاں سے کیسے باہر نکلیں گے بخشو مہاراج؟ آپ تو فوراً دھر لیے جائیں گے۔ یہ بھی سچ کہا آپ نے، تو پھر میں کیا کروں؟ میرا خیال ہے تو مر جا، میں نے چادر ہٹا کے اٹھتے ہوئے کہا۔ بات تو ایک ہی ہے، محسن نے کہا۔ ایک بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں اپنا راستہ بنا سکتا ہوں، 2-4 میری راہ میں حائل ہوں تو ان کو لٹا کے بھی نکل سکتا ہوں۔ محسن میری جگہ لیٹ گیا۔ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے سیدھا کسی ایمبولینس میں لے جائیں، لوائقین پہنچ چکے ہوں یا پہنچنے والے ہوں۔ ایسی صورت میں ہمارا کام آسان ہو جائے گا، میں نے کہا، اور کمرے کا لاک اندر سے کھول کے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ آخر مرحوم کو عارضہ کیا لاحق تھا؟ محسن بولا۔ وہی دل کا روگ ہوگا، میں نے کہا۔ رات کو بلا چنگا تھا، لیکن جیسے وہ چلا رہا تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے بلڈ پریشر کا مرض تھا۔ مریض دل کے ساتھ عموماً کوئی تیماردار بھی ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اپنے پاکستان میں یہاں اتنی فرصت کسے؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے کسی نے باہر سے لاک کا ہینڈل گھمایا اور دروازے کو دھکیلا۔ میں نے سانس روک لیا۔ محسن بھی چادر اپنے سر تک کھینچ کے لاش کی طرح اکڑ گیا۔ اسٹریچر لانے والا ہاسپٹل ہی کا کوئی ملازم تھا، اس کی وردی سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ میں نے اسے اندر داخل ہوتے ہی پیچھے سے دبوچ لیا اور لات مار کے دروازے کو بند کر دیا۔ وہ میری گرفت سے آزاد ہونے کے لیے تڑپا اور اس نے سر گھما کے مجھے دیکھنے کی کوشش کی، مگر میں نے بائیں ہاتھ سے اس کا منہ دبا کے اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ دوسرے لمحے میرا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا اور نبے تلے وار نے اس شخص کو فوراً بے حرکت کر دیا۔ آفرین، محسن بیڈ پر سے اٹھ کے میری طرف لپکا۔ کیا اب میں اسٹریچر پر لیٹ جاؤں؟ میں نے کہا۔ ایسے نہیں بخشو کے بچے، مرنے والے کے جسم پر یہ لباس ہوتا ہے جو مریضوں کو ہاسپٹل کی طرف سے ملتا ہے۔ سوچنے سمجھنے میں وقت ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ محسن نے گیروے رنگ کا لباس اتار کے وہ کپڑے پہن لیے جو کچھ دیر پہلے میں نے مرنے والے کے جسم پر سے اتارے تھے۔ محسن نے اتنی دیر میں ہاسپٹل کے ملازم کی وردی اتاری اور اسے کھینچ کر بیڈ کے نیچے کر دیا تاکہ کسی اندر آنے والی کی نظر سیدھی اس پر نہ پڑے۔ میں نے عملے کی یونیفارم اپنے جسم پر چڑھائی۔ پتلون اور بش شرٹ دونوں مجھے کچھ ڈھیلے تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وردی تنگ ہوتی تو میں اسے پہن نہیں سکتا تھا۔ اسٹریچر لانے والا خاصے بھاری بھرکم جسم کا مالک تھا۔ ہاسپٹل کے مریضوں کو دیے جانے والے کپڑے تو ویسے بھی ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں۔ محسن اسٹریچر پر سیدھا لیٹ گیا تو میں نے اس پر چادر ڈال دی اور اسٹریچر کو دھکیلتا ہوا باہر آیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے لاک کا بٹن اندر سے دبا دیا۔ اب دروازہ اندر سے کھولا جا سکتا تھا یا پھر باہر سے چابی لگا کے۔ ساتھ والے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے سارجنٹ نے چند منٹ پہلے اسٹریچر کے ساتھ ہاسپٹل کے ایک ملازم کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ اسٹریچر پر لاش دیکھ کے اس کو دال میں کالا کیسے نظر آ سکتا تھا؟ وہ ٹیلی فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ یس سر، وہ اندر ہی ہیں۔ نو سر، میں ان کو نہیں نکلنے دوں گا، میں شوٹ کر دوں گا انہیں۔ وہ یقیناً دھوکے باز تھے، اتنی دیر ہو گئی ابھی تک انہوں نے باہر آنے کی کوشش نہیں کی۔ نہیں سر، میں انتظار کر رہا ہوں، میں اکیلا اندر جانے کا رسک نہیں لوں گا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میرا چہرہ سارجنٹ کی طرف نہ ہو۔ وردی سے وہ دھوکہ کھا گیا، مگر چہرے کے نقوش دیکھ کے وہ شک میں پڑ سکتا تھا اور کچھ دیر پہلے کے پادری کی صورت کو پہچان بھی سکتا تھا۔ میں اسٹریچر کو آہستہ آہستہ دھکیلتا ہوا مخالف سمت میں بڑھتا گیا۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ جس راستے سے ہم اندر آئے تھے وہاں پولیس موجود تھی اور ایک وردی والے کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگ سادہ کپڑوں میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس راستے سے اسٹریچر لے جانے کے لیے کوئی ریمپ یعنی سڑک سے ہاسپٹل کے فرش تک سیمنٹ کی ڈھلوان سطح بھی نہ تھی۔ میں نے کوریڈور میں لگے ہوئے نشانات پر نظر رکھی جو ہاسپٹل کے مختلف شعبوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ ان میں کسی مردہ خانے کا نام نہیں تھا۔ میں دائیں طرف مڑ چکا تھا جب مخالف سمت میں 3 مسلح پولیس مین اندر آئے۔ وہ بڑی اجلت میں تھے۔ اسٹریچر کو ایک سائڈ پہ روک کے میں ویٹنگ ہال تک دوڑا۔ ہاسپٹل میں عملے کے کسی فرد کو دوڑ لگاتے دیکھ کر کوئی حیران یا پریشان نہیں ہوتا، وہ ایمرجنسی میں ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ نور دین وہیں موجود تھا جہاں ہم نے اسے انتظار کرنے کو کہا تھا۔ جب اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اردو میں کہا، نور دین باہر نکل جاؤ فوراً، کیا تمہیں اس ہاسپٹل کے راستے معلوم ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ وہ پہلے چونکا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ، تمہارے ماموں فوت ہو گئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو جی؟ میرا تو کوئی ماموں ہی نہیں، وہ بولا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔
ڈرامہ شروع ہو گیا ہے. اب پتہ چلے گا کہ تم کتنے اچھے ایکٹر ہو. فرض کرو تمہارا کوئی ماموں تھا جو ابھی ابھی فوت ہوا ہے، اب تم کو اس کی لاش لے جانی ہے. وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا. کہاں لے جانی ہے؟ پاگل دے پتر، سوال کیے جا رہے ہو، رونا دھونا شروع کر دو اور میرے ساتھ رہو. وہ دیکھو اسٹریچر پر لاش پڑی ہے، وہی ہے تمہارے ماموں. میں نے کہا. خلاف توقع نور الدین نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھ لیا اور سر پر ہاتھ مار کے چلانے لگا، ماموں، ہائے میرے ماموں، تم مر گئے. میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی. شاباش، آواز کم رکھو مگر آواز میں درد اور سوز و گداز پیدا کرو. وہ بوں بوں رونے لگا. سوز و گداز وہ کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے اسٹریچر کے قریب جا کر چادر ہٹائی اور اس کو ماموں کا دیدار کرا دیا. اب دل خراش چیخ مارو، غم کے جذبات میں ڈوب جاؤ. اس نے چیخ ماری. یہاں کسی کو ماموں کی موت پر اتنا دکھ نہیں ہوتا، تو فرض کر لو کہ یہ والد صاحب ہیں تمہارے. میں نے جل کے کہا اور اسے تسلی دینے لگا. ان کے لیے تو میرے جذبات، خیر مجھے اداکاری کرنی ہے. وہ سینے پر ہاتھ مار کے رونے لگا. اس نے انگریزی میں چند ماتمی کلمات ادا کیے. میں نے اسٹریچر کو آگے دھکیلا. اب کدھر جانا ہے؟ آگے سے الٹے ہاتھ، مردہ خانے جانا ہے. وہ ایسے بولا کہ لگتا تھا یہ بھی دکھ بھرے جذبات میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں. تم ایک ایسے گدھے ہو جس کی ذہانت کا معیار صفر ہے. میں نے کہا. جب بانجا ساتھ ہو تو کیا لاش مردہ خانے میں رکھی جائے گی؟ اسے باہر لے جانا ہے جہاں ایمبولینس مل جائے. اچھا جی، وہ روتے روتے چلایا. آگے سے سیدھی ہاتھ. قریب سے گزرنے والے لاش پر افسوسناک نظر ڈالتے تھے تو نور الدین کی حالت پر زیادہ افسوس کا اظہار کرتے تھے. کسی کی موت پر اتنا واویلا کرنا ہی انگریز قوم کے مزاج کے خلاف ہے. ہاسپٹل میں رونا پیٹنا شور مچانے کے مترادف تھا. تاہم وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے معیوب اور غیر مہذب طریقے پر موت کا ماتم کرنے والا ان کا ہم قوم نہیں بلکہ ایک سیاہ فام داڑھی والا ہے. ایک ڈاکٹر نے قریب سے گزرتے ہوئے چادر ہٹا کے مرنے والے کا چہرہ دیکھا اور پھر ڈھک دیا. ایک بڑھیا نے انگلی سے سینے پر سلیب بناتے ہوئے اپنے ساتھی نوجوان لڑکے سے کہا، جب تمہارا باپ مرا تھا تو میں اتنی ہی غمزدہ تھی. ناخلف لڑکے نے کہا، ماما کیوں جھوٹ بولتی ہو بلا وجہ؟ اب باہر جانے کا راستہ کتنی دور ہے؟ میں نے کہا. نور الدین نے داڑیں مارتے ہوئے کہا، بس آگے جا کے بائیں طرف مڑتے ہی مردہ خانے کا راستہ آ جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مردہ خانہ؟ ایمبولینس وہیں ہوتی ہے. نور الدین نے وضاحت کی. وہ کاغذات مانگیں گے، ڈسچارج سلپ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ایمبولینس لے جانے کا اجازت نامہ. میں نے کہا. یہ تو ہے. نور الدین روتے روتے بولا. مردے نے کہا، صبر کر پتر نور الدین، کہیں فرتے غم سے تیرا دل نہ پھٹ جائے. میں نے کہا. چھپ کر کے پڑا رہے مردے، اپنے ساتھ ہمیں بھی مروائے گا. مردے نے چھینک ماری. میں نے فوراً دوسری چھینک ماری. سامنے سے آنے والی ایک سیاہ فام بھینس کے قبیلے کی حسینہ نے دہل کر اپنے بے پناہ سینے پر ہاتھ رکھا. اوہ، مجھے ایسے لگا جیسے لاش نے چھینک ماری. میں نے کہا، مرحوم کا انتقال زکام سے نہیں ہوا تھا. ڈلوان فرش اچانک سامنے آ گیا. میں نے پہیوں والے اسٹریچر کو اپنی طرف کھینچ کے رکھا اور آہستہ آہستہ نیچے اتارا، مگر نور الدین کا پاؤں اس کی چکنی سطح پر پھسل گیا. وہ بس سے گرا تو اس کا ہاتھ میرے پاؤں میں الجھا. میں نے خود کو منہ کے بل گرنے سے بچانے کی کوشش کی تو اسٹریچر میرے ہاتھ سے نکل گیا. ڈلوان سطح کے آخری حصے پر اس کی رفتار بڑھ گئی. میں اس کے پیچھے دوڑا اور عین اس وقت پھر ہینڈل پکڑنے میں کامیاب ہو گیا جب اسٹریچر ایک نرس سے ٹکرانے والا تھا. وہ بڑی نزاکت سے چلتی اسی سمت میں جا رہی تھی. جب میرے قدموں کی آواز پر اس نے پلٹ کے دیکھا تو میں پہنچ کا رہ گیا. وہ کوریا کی سونی تھی. میں نے کہا، مس سونی، ابھی ایک مردہ تمہیں ناک آؤٹ کر دیتا. نور الدین روتا دھوتا آگے آیا. تم نے مجھے اٹھایا بھی نہیں. غصے سے میرا برا حال ہو گیا. الو کے پٹھے، اپنے ساتھ تم مجھے بھی گرا رہے تھے. تم کو کیا ضرورت تھی سیڑھیاں چھوڑ کے اس راستے سے اترنے کی؟ وہ دراصل جوتوں کے سول بہت گھس گئے ہیں. سونی آف کوریا نے کہا، میں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا. میں نے کہا، میں نے دیکھا ہے تمہیں. تم کینٹین میں کام کرتی ہو نا. میرا نام اپنے چاہنے والوں کی فہرست کے آخر میں لکھ لو، میں انتظار کر سکتا ہوں. وہ مسکرائی. یہ داڑھی والا ابشی کیوں رو رہا ہے؟ یہ اس کے ماموں کی لاش ہے. اس کی شادی ماموں کی لڑکی سے ہونے والی تھی. اب 1 سال تک نہیں ہوگی، اسی لیے رو رہا ہے. 1 سال تک کیوں؟ یہ کل شادی کر سکتے ہیں تدفین کے بعد. میں نے کہا، ان کے قبیلے میں ایسا نہیں ہوتا. ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کی روح پہلی برسی کے بعد گھر سے جاتی ہے. اسے ایک ایمبولینس چاہیے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی کھڑی ہیں، کوئی بھی لے جائیے. اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اور اپنی مشہور کن کیٹ واک کے دلکش نمونے سے نظروں کا خراج تحسین لیتی روانہ ہو گئی. میں نے اس کے اشارے سے سمجھ لیا تھا کہ ایمبولینس کہاں ملے گی. نور الدین نے کہا، یہ تمہاری گرل فرینڈ بہت خوبصورت تھی. میں نے اسے ڈانٹا، بے وقوف، تم نظر بازی کر رہے ہو؟ اپنے ماموں کی وفات کا صدمہ اتنی جلدی بھول گئے؟ اس نے پھر سینے پر ہاتھ مارا اور چلایا، ہائے ماموں. ماموں نے ایک آ بھر کے کہا، سونی، کاش میں کوریا میں پیدا ہوتا. نہیں، تم پاکستانی ہوتی.
میں نے پھر اسے ڈانٹا، اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، ہمارے نصیب میں وہی تھی جو ہمیں ملی۔ خاموش پڑا رہ، ابھی خطرہ ٹلا نہیں۔ ایک ایمبولینس کے قریب جا کر میں نے اس کا پیچھے والا دروازہ کھولا اور اسٹریچر کو اندر دھکیل دیا۔ نور دین، تم اندر جاؤ، لاش کو اسٹریچر سے ایمبولینس کی سیٹ پر منتقل کرو اور سامنے والی سیٹ پر خود بیٹھ جاؤ۔ نور دین نے پردرد صدا بلند کی، ہائے ماموں، تمہیں کیا ضرورت تھی مرنے کی؟ ایمبولینس ڈرائیور نے افسوس سے سر ہلایا، ینگ مین، یہ ضرورت کی بات نہیں، وقت کی بات ہے۔ جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں بھی مرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، مرحوم نے خودکشی فرما لی تھی، عشق میں مبتلا ہو کے۔ مطلب یہ کہ مرحوم بھی بے وقوف تھے۔ خیر، کاغذات کہاں ہے؟ میں نے دروازہ بند کر کے کہا، میرے پاس ہیں، چلو میں دیتا ہوں۔ وہ کچھ حیران ہوا، کیا تم بھی ساتھ چلو گے؟ اس وقت تک میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ڈرائیور نے اپنا سوال دہرایا تو میں نے کہا، ہاں، دراصل میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، مجھے راستے میں ڈراپ کر دینا۔ ڈرائیور نے نفی میں سر ہلایا، تم ایمبولینس میں نہیں جا سکتے، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت میں صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایمبولینس کی تار کے آخر میں تھی، اس کے بعد دیوار تھی اور درمیان میں پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس طرف سے کوئی بھی نہیں گزر رہا تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے وار کی اور حیرت زدہ ڈرائیور آواز نکالے بغیر سیٹ پر لڑک گیا۔ میں پھر نیچے اترا اور دوسری طرف گیا۔ میں نے بے ہوش ڈرائیور کو آگے دھکیل کر اپنے لیے جگہ بنائی اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے چابی ایمبولینس کے سوئچ میں لگا دی تھی۔ میں نے اسے سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ حکمی مین گیٹ سے باہر آنے سے پہلے میں نے سڑک پر ٹریفک کے باہوں کا رخ دیکھ لیا۔ سب ٹریفک بائیں طرف سے آ رہی تھی اور دائیں طرف جا رہی تھی۔ یہ ون وے اسٹریٹ تھی۔ اگر میں احتیاط نہ کرتا اور غلط سمت میں مڑ جاتا تو یہ فاش غلطی ہماری کامیابی کو ناکامی میں بدل دیتی۔ ایمبولینس ڈرائیور اب سیٹ سے نیچے گر گیا تھا۔ یہ بڑی ایمبولینس تھی، فاکس ویگن کی مائکرو بس، جس میں آگے والی سیٹ پر 3 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ میں نے اس کے ڈیش بورڈ پر غور کیا تو مجھے ایک نیلے رنگ کا اضافی سوئچ نظر آیا۔ یہ یقیناً ایمبولینس کا سائرن آن کرنے کے کام آتا ہوگا، میں نے سوچا اور اسے باہر کھینچ لیا۔ ایک دم مائکرو بس کی چھت پر لگا ہوا سائرن چلا کے راستہ مانگنے لگا اور ایمرجنسی لائٹ بھی گھومنے لگی۔ سڑک پر ساری ٹریفک ایک طرف ہو گئی یا رک گئی۔ پھر مجھے اپنا ملک یاد آیا، جہاں اکثر ایمبولینس گاڑیاں ٹریفک جام میں پھنسی سائرن بجاتی رہتی ہیں اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ خود ٹریفک پولیس والے بے حسی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ ایمبولینس کے سائرن کی آواز موت کی پکار ہوتی ہے، زندگی کی فریاد ہوتی ہے، خدا کے لیے راستہ دو، ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر سانس آخری سانس ثابت ہو سکتی ہے۔ تم جیسا ہی ایک زندہ انسان رحم کی بھیک مانگتا ہے، اسے ہاسپٹل پہنچنے دو، مگر کسی کے دل میں انسانی رشتوں کے ناطے رحم اور خدا ترسی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وہ خود بھی ٹریفک جام میں بے بس ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اسی طرح راستے ہی میں دم توڑ دیتے ہوں گے۔ یا سائرن کی آواز پر راستہ خود بخود صاف ہوتا گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اصل مقصد کم سے کم وقت میں ہاسپٹل سے دور جانا تھا، مگر مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ اب تک ہمارے فرار کا راز فاش ہو چکا ہوگا۔ بہت جلد وائرلیس پر اس ایمبولینس کا نمبر نشر ہو جائے گا جو فرار میں استعمال ہوئی تھی، اور ہر سڑک پر موجود تمام پولیس ٹریفک سارجنٹ چوکنے اور مستعد ہو جائیں گے۔ ان سے ریس لگا کے فرار ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بچت کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ ہم جلد از جلد اس ایمبولینس کو کہیں چھوڑیں اور فرار ہو جائیں، لیکن یہ کام آسان بہرحال نہیں تھا۔ ایک ٹیکسی یا کار کے مقابلے میں ایمبولینس کہیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری تھا کہ ہمیں کوئی خالی سڑک ملے۔ میں لندن کے راستوں سے ضرور واقف تھا، مگر اس وقت مجھے بہت سوچنے پر بھی یاد نہ آیا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ سڑک کہاں جا کے ختم ہوگی۔ میں نے محسوس کیا کہ سائرن بجانا میری غلطی تھی، اس سے بہت زیادہ لوگ متوجہ ہوتے تھے۔ اگلے موڑ سے میں نے سائرن آف کر دیا اور چند منٹ بعد ہی میں نے خود کو ہارلے اسٹریٹ کے علاقے میں پایا تو مجھے راستوں کا جغرافیہ یاد آ گیا۔ آگے جا کے میں بائیں طرف مڑ گیا۔ یہ مورٹیمر اسٹریٹ تھی جو وگ مور ہال سے وگ مور اسٹریٹ بن جاتی ہے۔ مزید آگے جا کے اسی کا نام سیمورا اسٹریٹ تھا۔ وہاں سے پھر بائیں ہاتھ گھوم کے میں نے پورٹ مین اسٹریٹ کے راستے انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشن پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کے بالکل پارکنگ ایریا میں ایمبولینس کو چھوڑنا اور ماربل آرچ سے زیر زمین چلنے والی ٹرین میں بیٹھ کے عام مسافروں میں شامل ہو جانا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ میری یہ پلاننگ کامیاب رہی۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کے پارکنگ ایریا میں سینکڑوں گاڑیاں صف بستہ کھڑی تھیں اور درجنوں آ جا رہی تھیں۔ میں نے ایمبولینس کو قطار کے آخری حصے میں ایسی جگہ کھڑا کیا جہاں اس کے سامنے دوسری گاڑی نہیں تھی۔ نیچے اتر کر میں نے دروازے کو لاک کیا اور پھر پیچھے والے گیٹ پر دستک دی۔ پہلے محسن اور پھر نور دین محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے واپس آئے۔ اس وقت بھی یقیناً کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھا ہوگا
مگر ہم نے کسی کی طرف دیکھے بغیر چلنا شروع کر دیا۔ محسن نے داری دار کپڑے کا جو لباس پہن رکھا تھا وہ ہاسپٹل کے مریضوں کا بھی ہو سکتا تھا اور نائٹ سوٹ جیسا بھی۔ ہر صورت میں یہ انگریز قوم کے مزاج پر گراں گزرنے والی بات تھی، جو گھر سے نکلتے وقت کوٹ، پتلون اور ٹائی کے ساتھ ہیڈ تک لگانا ضروری سمجھتے ہیں۔ مگر ہم انگریز نہیں تھے، اور لندن کے رہنے والوں نے اب ان لاکھوں ایشیائیوں کو قبول کر لیا ہے جو ان کی تہذیب و معاشرت کے آداب کی ایسی تیسی کرنے کے لیے وہاں مستقل آباد ہیں۔ میں نے سوچ کر کہا، یہ آکسفورڈ اسٹریٹ ہے؟ نور الدین نے مجھ سے پہلے ساری لایا۔ ہاں جی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ محسن مسکرایا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارا نام نور الدین اور تمہارے باپ کا نام علم الدین ہے، مگر نہ اس کے پاس علم کی روشنی ہے اور نہ تمہارے پاس نور کی کرن۔ تم دونوں کو اپنے نام سے پہلے بے لگا لینا چاہیے۔ بے لگا لینا چاہیے؟ نور الدین نے اس معمے کو حل کرنے کے لیے دماغ لڑایا۔ یعنی بے علم دین اور بے نور دین؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے جناب۔ آخر ابا جی اتنے بڑے اور مشہور ایڈیٹر ہیں، ایڈیٹر عالم فاضل لوگ بن سکتے ہیں۔ چلو ابا جی کو گولی مارو، یہ محاورہ ہے، سچ مچ میرے کہنے پر خود کو یتیم مت کر لینا۔ محسن نے کہا، تم اپنا نام تو بدل سکتے ہو۔ بہت مشکل ہے، پھر ابا جی مجھے گولی مار دیں گے۔ میرا نام انہوں نے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ میرے ابا کے ابا واقعی بے نور تھے، بچپن میں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، وہ نکلی تھی ان کو، جو اب نہیں ہوتی۔ بڑا مشکل سا نام ہے، چیچک۔ میں نے کہا، مسٹر نور الدین کیسا رہا یہ ڈرامہ؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، نہ کچھ کرنا پڑا نہ ادھر بیٹھا رہا ویٹنگ روم میں۔ اس نے کہا، آپ لوگ جارج سے ملنے گئے تھے، کیا ہوا وہاں؟ محسن نے کہا، کچھ نہیں ہوا، جارج بالکل خیریت سے تھا، تمہیں سلام کہہ رہا تھا۔ کچھ ہوا ضرور تھا، ورنہ آپ کو لاش بن کے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، نور الدین تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم بڑے اچھے ایکٹر ہو۔ کیا جذباتی المیہ اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا تم نے، اور وہ بھی فردی ماموں کی موت پر۔ میں تو قائل ہو گیا، اور میں آپ دیتا ہو گیا۔ سچ مچ ایسے زاروں کی طرح رونے والا بانجا ہوتا میرا تو میں اپنی موت پر رش کرتا۔ میں نے کہا، اگر یہ سین فلم بند کیا جاتا تو فلم دیکھنے والے دھاڑے مار مار کر روتے، اور جب اس اداکاری پر آسکر ایوارڈ دیا جاتا تو ایوارڈ دینے والے بھی اتفاق رائے سے روتے۔ محسن نے کہا، کاش میں ہالی ووڈ کا کوئی ڈائریکٹر ہوتا نور الدین۔ نور الدین کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ سچ کہتے ہو جی؟ مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے، تم ریڈی میڈ ہو۔ میں نے کہا، تمہاری اداکاری واقعی اچھی تھی۔ محسن نے اسے یقین دلایا، اور تم نے ثابت کر دیا کہ تم بزدل بھی نہیں ہو۔ میں نے کہا، شیروانی رقم کتنی ہے آپ کی جیب میں؟ محسن بولا، ہوں گے ابھی 100-150 پاؤنڈ۔ اچھا ہوا میں نے لباس بدلتے ہوئے اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑی، میں نے تو دوسروں کی بھی نکال لی۔ میں نے کہا، اس بندے کی جیب میں خاصی رقم تھی، میرا خیال ہے 100 پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہوں گے، اور ڈرائیور کی جیب میں سے 70 پاؤنڈ ملے ہیں۔ محسن نے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے کہا، ہاں آ رہی ہے، لیکن دوست ہم کوئی پیشہ ور جیب کترے یا چور تو ہے نہیں، مجبوری سب کراتی ہے۔ ہر مجرم یہی کہتا ہے، اس وقت کوئی مجبوری نہیں تھی۔ میں نے کہا، دراصل رقم کپڑوں کے ساتھ ہی آ گئی تھی، جو کپڑے تو نے پہن رکھے ہیں وہ پہلے میں نے پہنے تھے۔ اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھ۔ محسن نے سائیڈ پاکٹ دیکھا، اس میں تو دوسرے کاغذات بھی ہیں، یہ رقم مرحوم کے لوائقین کو ارسال کی جا سکتی ہے۔ اس وردی کی جیب میں بھی ایمبولینس ڈرائیور کا شناختی کارڈ ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا یا کوئی اسے دیکھ لے گا، ہم بعد میں فون کر کے اسے معذرت کر لیں گے اور اسے رقم بھی بھجوا دیں گے۔ ہم 10 منٹ میں انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچ گئے۔ ماربل آرچ کے اسٹیشن سے لندن کے کسی بھی علاقے میں پہنچنا آسان تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہم جائے واردات سے بہت دور پہنچ چکے تھے، مگر پھر بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ہم نے اپنے پیچھے بہت سراغ چھوڑے تھے، اگر قسمت ساتھ نہ دیتی تو شاید ہم راستے ہی میں گرفتار ہو جاتے۔ لندن پولیس کی کارکردگی کے بارے میں مجھے کوئی غلط فہمی نہ تھی، ہم نے جو باتیں جارج کے کمرے میں کی تھی وہ ریکارڈ ہو گئی تھی۔ پولیس کے پاس ایک ٹیپ اس فون کال کا بھی تھا جو میں نے الیزابتھ کو کی تھی۔ ہم نے پادری اور بخشو کے کپڑے بھی ہاسپٹل میں چھوڑ دیے تھے، اور ہمارے فنگر پرنٹس تو ہر جگہ تھے۔ ان کے بغیر ہی پولیس کو معلوم تھا کہ وہ سکندر بخت اور محسن لندن میں ہیں، جن کو برطانیہ بدر کر دیا گیا تھا۔ ہمارا جارج سے تعلق بھی ثابت تھا، پولیس کے پاس ثبوت تھا کہ ہم نے پہلے قانونی طریقے سے لندن میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کی تھی، اور پھر غیر قانونی طریقے سے لندن پہنچ گئے تھے۔ محسن کے بارے میں ان کو یہ علم نہ تھا کہ وہ کس نام سے لندن میں پایا جاتا ہے، مگر سکندر بخت کی وقار یوسف ایڈوکیٹ کے نام سے اور پاسپورٹ سے لندن میں موجودگی پولیس کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں جارج کے کمرے سے فرار ہو گیا تھا، اور بے شک اس میں سکندر بخت کا کوئی کمال نہ تھا۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور جارج نے اس کی مدد کی تھی، لیکن آج کا دوسرا واقعہ پولیس کو زیادہ پریشان اور مشتعل کرے گا۔ سمجھنے والے فوراً سمجھ جائیں گے کہ پادری اور بخشو در حقیقت سکندر بخت اور محسن تھے۔
مگر ان کا دوبارہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے استیدہ دلیری سے نکل جانا لندن کی نیک نام پولیس کے منہ پر بے عزتی کا دوسرا تمانچہ تھا۔ یہ لندن میں ہمارے قیام کا آخری دن تھا جو آدھا گزر چکا تھا، باقی آدھا خیر و عافیت اور سکون کے ساتھ گزر جاتا تو اگلی صبح ہم ایڈی کے ٹرک میں چھپ کے برطانیہ سے فرانس پہنچ سکتے تھے۔ پیرس سے کراچی تک بدھو کے خیر سے گھر لوٹ آنے کا سفر آسان اور بے خطر تھا۔ لنچ کا وقت گزر گیا تھا۔ ہم نے مفت کے ناشتے کے بعد سے اب تک صرف دکے کھائے تھے۔ ہم سب کے پیٹ خالی تھے اور افطروزہ طوطی کے چیف رپورٹر کی فاقہ زدہ مظلوم صورت دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی ریسٹورنٹ تک وہ زندہ پہنچ گیا تو کھانا آنے سے پہلے میز پر ہی دم توڑ جائے گا۔ لیکن اپنے رنگ برنگے حلیے میں ہم تینوں کا کسی ریسٹورنٹ میں قدم رنجا فرمانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا حلیہ مشتہر ہو گیا ہو اور پولیس ہمیں سرکاری مہمان بنا کے لے جائے تو سارا کھایا پیا نکال دے۔ نور دین کے ساتھ ہم انڈر گراؤنڈ ریلوے میں بینک اسٹیشن پر اترے تھے جو لیورپول اسٹریٹ سے پہلے پڑتا ہے، اور وہاں سے دوسری ٹرین پر سوار ہو کے لندن برج پر اترے تو ساپیر کے 3 بجنے والے تھے۔ باہر آنے کے بعد نور دین نے پھر ہمیں یاد دلایا کہ لنچ کتنا ضروری ہے، اور ہم نے پھر اسے تسلی دی کہ بس اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، مگر وہ ہمیں یقین دلانے میں مصروف رہا کہ وہ خود ختم ہونے والا ہے۔ موسی نے اسے ڈانٹا، مرنا ہوتا تو اب تک مر جاتے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ کل تک تمہیں کچھ بھی کھانے کو نہ ملے تب بھی تم زندہ رہو گے۔ جو شخص فوت ہونے والا ہو وہ کیسے شرط لگا سکتا ہے؟ میں نے کہا، نور دین کی حالت دیکھو، اس کی صورت سے تو لگتا ہے کہ 1 ہفتے سے اس نے کچھ نہیں کھایا سوائے عاجز صاحب کی جوتیوں کے اور گالیوں کے۔ محسن بولا، اس کی شکل ہی ایسی ہے، ہم تینوں کے حصے کا اکیلا ٹھونس کے بھی یہ ایسا ہی رہے گا۔ میں نے کہا، یار نور دین، مجاہد بنو، جہاد کرو اپنے نفس سے، بھوک سے اور جسم کی طلب سے۔ یہ تو آپ ابا جی کی طرح بول رہے ہیں، وہ بھی بس دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے۔ اب تم کہیں سے کپڑوں کا بندوبست کر لو، میرا مطلب ہے کچھ معقول قسم کا لباس ہو۔ مجھے تو معاف کریں جی، اچھا ہوا 50 پاؤنڈ ضمانت کے رکھ لیے تھے اس یہودی نے، ورنہ میں پکڑا جاتا۔ یہودی نے گاٹے کا سودا نہیں کیا تھا، وہ کپڑے 10 پاؤنڈ کے بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا، اب کیوں پکڑے گا وہ تمہیں؟ محسن نے کہا، اسے خود شوق ہے پکڑے جانے کا، اس یہودی کی بیٹی میں ایسی کیا بات ہے اگر آدمی عقل سے کام دے۔ نور دین بھر کے بولا، یہ دل کا معاملہ ہے جی۔ بہت جلد ہمیں ایک ڈپارٹمنٹ سٹور نظر آ گیا اور ہم نے الگ الگ داخل ہو کے وہاں سے اپنے لیے کپڑے خریدے۔ میں نے صرف مختلف نظر آنے کے لیے برمودا شارٹ کے ساتھ افریقن پرنٹ کی ڈیلی بش شرٹ خریدی جس کے شوخ لال نیلے پیلے رنگ آنکھوں میں چبھتے تھے، لیکن یہ سیاہ فاموں میں مقبول تھے اور ان کی تقلید میں بطور فیشن سب ہی استعمال کرنے لگے تھے۔ سب سے میری مراد غیر سنجیدہ انگریز قوم کے معیار پر غیر مہذب لوگ تھے۔ محسن جب باہر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے بھی میرے جیسے ہی کپڑے پہن رکھے ہیں۔ کپڑوں کے رنگ کا فرق ضرور تھا مگر ڈیزائن اور سٹائل ایک ہی تھا۔ ہم نے لباس کے انتخاب کے مسئلے پر کوئی بات نہ کی، یہ محض اتفاق تھا یا ہماری ایک جیسی سوچ کا نتیجہ۔ یہ لباس زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا، اگر ہم معزز نظر آنے کے لیے سوٹ خریدتے تو ہمارا تمام سرمایہ بھی ناکافی ہوتا۔ نور دین کافی دیر سے برآمد ہوا۔ بہترین سوٹ شرٹ اور ٹائی خریدنے میں اس نے ہماری ساری بچت برابر کر دی تھی، مگر وہ اتنا خوش تھا کہ میں نے محسن کو بھی منع کر دیا اور خود بھی اسے مال مفت دل بے رحم کے حوالے سے شرمندہ نہیں کیا۔ تم بہت شاندار لگ رہے ہو اس سوٹ میں نے کہا۔ وہ اور خوش ہوا، کیا واقعی؟ میری شخصیت بھی ایسی ہے اور سوٹ بھی شاندار ہے۔ محسن نے تن سے کہا، سوٹ واقعی شاندار ہے، بس میرا کالا رنگ خرابی پیدا کر رہا ہے، منہ دھونے سے صاف ہو جائے گا، ابھی یہ رنگ چلنے دو۔ میں نے کہا، کھانے کے بعد تمہاری اداکارانہ صلاحیت کی مزید آزمائش ہے۔ اچھا جی، اب کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ فکر مند ہو گیا۔ مشکل کردار تم نے نبھا دیا، اب آسان کام ہے۔ میں نے کہا، اب یہ بتاؤ لنچ کہاں کرو گے؟ آج تم مہمان ہو ہمارے، تمہاری پسند چلے گی۔ محسن نے مجھے دیکھا، پسند کو پاکٹ کے تابع رہنا چاہیے۔ نور دین نے ایک انڈین ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا جہاں پر ویٹریس ساری میں ملبوس تھی۔ اس کی پیدائش پرورش لندن میں ہوئی تھی مگر اس کو ولایتی کھانوں سے زیادہ مرغن اور چٹ پٹے دیسی کھانے مرغوب تھے۔ میں نے کہا، کھانے تو انڈین اور پاکستانی ہیں مگر تمہارا یہاں آنا تمہارے والد صاحب کی قومی غیرت کو گوارا نہ ہو۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ ان کو انڈین کے لفظ سے چڑ ہے، مگر آپ مجھے بتاؤ جی کہ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے انڈیا پاکستان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، دونوں کی زبان، لباس، سادات اور خوراک ایک ہے۔ میں نے کہا، بنیادی فرق ہمارے ان کے مذہبی عقائد کا ہے۔ یہ بھی ٹھیک کہا آپ نے، مگر یہاں کے کھانا کھانے سے میرا عقیدہ تو نہیں بدل جائے گا۔ مسلمان کا بچہ تو مسلمان ہی رہے گا نا، وہ پتلون پہنے، دھوتی پہنے یا شلوار، برگر کھائے، بریانی یا ڈوسا۔ ہمارے پاکستانی ریسٹورینٹ بھی ہیں جیسے عبدل کا،
وہاں ہندو عیسائی سب باتیں ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ انڈیا پاکستان کا آپس میں مقابلہ ہو، ہاکی یا کرکٹ میچ ہو، اس وقت یہاں ہندوستان پاکستان الگ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان کی ٹیم آئے یا بھارت کی اور مقابلہ ہو انگلینڈ کی ٹیم سے تو سب ایشیائی ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا نور دین، یہ سارا معاملہ جذبات کا ہے،